السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 31ویں پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام حلال روزی کمانے کے لیے بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے اور اسی پیشے سے معاش حاصل کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے زکریا بڑھئی کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ بڑھاپے تک آپ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کو اپنی قوم میں نبوت کا کوئی سچا جانشین نظر آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرنا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کافی عرصے تک بے اولاد رہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد عطا فرمائیں گے میں اسے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی پیدا ہونے پر انہوں نے اس کا نام مریم رکھا اور اللہ رب العزت سے عرض پیرا ہوئیں کہ اے اللہ، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ اسے میری راہ میں وقف کر دو، لہٰذا وہ مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس حاضر ہوئیں۔ وہاں چند افراد تو ریت لکھ رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی خواہش ظاہر کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قرعے کے طور پر نہرادن میں اپنے اپنے قلم ڈالو، جس کا قلم پانی کی تہہ میں بیٹھ کر اوپر آئے گا وہی اس کی کفالت کرے گا۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے نصیب میں لکھی تھی، لہٰذا جب قرعہ نکلا تو آپ علیہ السلام کا قلم پانی کی تہہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھایا اور دوسروں کے قلم پانی میں بہہ گئے۔ بالاتفاق سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ہی کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت شروع کر دی اور ان کا ایک مستقل کمرہ الگ سے بنوایا جس میں سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو ضرورت کی تمام اشیاء ان کے کمرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہاں پر بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے پوچھا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ ال-عمران آیت نمبر 35 سے 37 کا ترجمہ ہے۔ اللہ سن رہا تھا جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب اس عمران کی بیوی نے بیٹی مریم کو جنا تو کہنے لگی کہ اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا تھا اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخوشی قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ پھر جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے تو ان سے پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے حصول کے لیے دعا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی۔ اس وقت اگرچہ آپ خود بھی بوڑھے، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، آپ علیہ السلام کے سل کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگی۔ فرمان الہی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی دعا کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔
حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ رب العزت سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی تو آپ علیہ السلام اسی جگہ ہی کھڑے تھے جہاں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ علیہ السلام کی بانجھ بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچہ جننے کے قابل بنا دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی خود ہی یحییٰ رکھا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 39 کا ترجمہ ہے، فرشتوں نے انہیں زکریا کو آواز دی جب وہ کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، سردار، نفس پر قابو پانے والا، نبوت والا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹے کی خوشخبری ملنے پر اظہار تعجب۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب اولاد کیسے ہوگی؟ اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پر کوئی نشانی مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ مقرر فرمائی کہ 3 دن اور 3 رات تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، صرف اشاروں سے بات سمجھا سکیں گے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں؟ ارشاد ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر تو یہ کام بالکل آسان ہے، اور اس سے پہلے میں تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت۔ یہودی چونکہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام بھاگ پڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت تھا اور اس کے اندر شگاف تھا۔ آپ علیہ السلام اس درخت میں گھس گئے اور اس درخت کا شگاف بند ہو گیا۔ یہودی آپ علیہ السلام کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے جب درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے اسی درخت پر ہی آرا چلا دیا۔ جب آرا زکریا کی پسلیوں تک پہنچا تو آپ علیہ السلام کے منہ سے کرانے کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اگر آپ کا کرانا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو میں ان یہود پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے